دو آخری وہ آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا. ولد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے. کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں. تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کے سارے درخت اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر. ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو 7 گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ وَأَقْلَامٌ، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور